تو یہ تصدق جو ہے یہ فار سسٹینیبل لیونگ، اس کا کچھ تعارف آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں. ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، انہوں نے یہ ایک فلاحی کام وہ کر رہے ہیں بہت اچھا. اور اس میں اس کا تعارف یہ ہے کہ تصدقوں کا قیام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خصوصی ارشادات کی روشنی میں اس کو یہ بنایا گیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت مند سائل آیا تو اس کو کہا کہ کام کر کے روزی کماؤ. تو روزی کمانے کی علمی تربیت اور تعلیم کی، اور یہ کہا کہ اس میں بہتر ہے کہ تم روز قیامت اپنے ماتھے پر مانگنے کا داغ لیے ہوئے ہو. اور ایک اور حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو ہے تو مانگنے والا ہاتھ اچھا نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو بہت ضرورت مند لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، اور ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ان کو ایسے کریں گے کہ ان کو اس طرح سے ہیلپ کریں گے کہ وہ کچھ جو ہے ان کی ایسی مدد کریں کہ وہ اپنا کوئی کام شروع کریں، اپنا روزگار اس سے شروع کر سکیں. تو یہ اس طرح سے یہ بنایا گیا. تو اس کے متعلق جو ہے بتانا چاہ رہی ہوں. تو اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں. اس تنظیم کا کیا مقصد ہے کہ ہم کسی کی معاشی امداد کریں اور اس کے ذریعے میں معاشرے کے جو مالی طور پہ انتہائی پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو مناسب کمائی کے مواقع فراہم کرنا. یہ نہیں کہ اس کو ضرورت ہے تو اس کو ہم نے 10,000 دے دیے، 20,000 دے دیے، پھر وہ کسی اور سے مانگنا چلا گیا. ایسی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایسا کوئی اتنی اماؤنٹ کریں، اس کو سپلائی دیں جس سے وہ کوئی پلان بتائے گا کہ جی مجھے آپ، اگر ایک عورت ہے وہ کہتی سلائی مشین مجھے آپ لے دیں تو میں کپڑے سی کے سلائی مجھے آتی ہے تو میں اپنی روزی کما سکتی ہوں، اس کا بیوہ ہے اور بچے ہیں. تو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ رقوم کو جمع کرنے اور ان کا انتظام اور انصرام کرنا، اور پھر ضرورت مند افراد کی نشاندہی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. آسان اور قابل عزت طریقے سے رقوم کی فراہمی، اور رقوم کو صدقات، قرض حسنہ اور سرمایہ کاری کی بنیاد پہ فراہم کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کی رقم نہیں اس میں ہوتی، صدقات یا قرض حسنہ. تو ابتدا میں یہ تنظیم ابھی تک جو ہے نا یہ واٹس ایپ گروپ کی بنیاد پہ کام کر رہی ہے اس وقت. اور ایک گروپ جو ہے وہ 30 یا اس سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ 99 لوگوں کا ایک گروپ بنتا ہے. تو اس کو ہم ایک تحریک کار کی مدد سے بنا سکتے ہیں. مثلا اب یہ بنا ہوا ہے نا، میں بھی اس کے ایک ممبر ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر میں چاہوں تو میں پھر آگے سے بھی ایک گروپ بنا سکتی ہوں. اس کا یہ مطلب ہے جو اس کے ممبرز بنے گے، اراکین کا مطلب ہے جو ممبرز ہیں ان کو کچھ شرائط یہ کیا کرنا چاہیے. تاحیات 1,000 روپیہ ہر ماہ جمع کرانے کا مصمم کہ ہم جی ہر مہینے 1,000 دیں گے منیمم، یا کم از کم 1 سال کے لیے 12 مہینے کے لیے کم از کم 1,000 روپیہ مہینہ آپ صدقہ کر دیں، اپنے والدین کے نام کا صدقہ کر دیں، خود سے کر دیں. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کوشش کریں کہ ہم جو ہے خود سے بھی اور لوگوں کو کنونس کر کے تو ایک اور نیا گروپ بنا دیں، پھر اس کو پھر آگے سے چلائیں. ٹھیک ہے. یعنی ود ان 1 year ٹائم کوشش کریں کہ اور لوگوں کو ہم اس میں انوالو کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اس کی جو دوسری انتظامی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی آپ لوگ شامل ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے جب نئے واٹس ایپ گروپس بنتے جاتے ہیں پھر ان کو نا رجسٹریشن نمبر دیتے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر رکن کو بھی ایک اسپیشل نمبر دے دیا جاتا ہے کہ وہ پھر آگے سے جو ہے وہ گروپ بنا سکے. تو تصدقو جو میں اس جیسے نمبر ہے یہ ہے TISD 4201. T ظاہر کرتا ہے تصدقوں کو. ٹھیک ہے. ISD اسلام آباد میں یہ قائم ہوا تھا، اس کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ جو فگرز ہیں 4201 42 کی جو ہے یہ 2 اعداد اسلامی سال کو، اور اگلے 2 اعداد جو ہیں وہ مہینے کے، جس مہینے میں یہ گروپ قائم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہندسوں کے دوسرے سیٹ کے پہلے 2 اعداد جو ہیں وہ گروپ کا یہ نمبر ہے 01، اور 01 جو یہ پھر اس کی جو ممبرشپ کا نمبر ہے. تو اس طرح سے یہ پھر گروپس اس میں آگے بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مین گروپ ہوگا اس سے پھر ہر جو اگر میں نیا گروپ بناتی ہوں تو اس کا پھر وہ نئے نمبرز جو اس کے حساب سے دیں گے. پھر جب ہر گروپ میں وہ بن جاتا ہے پھر ڈفرینٹ جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے
رجسٹریشن نمبر سے میں ایک نیا گروپ بنا لیتی ہوں, پھر میں ان کو رجسٹریشن نمبر اسی طرح سے دینے شروع کر دوں گی. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں, ایک تو آپ ان کو اتنا پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ سسٹینیبل لیونگ اپنی جو ہے روزی کما سکیں اس سے. اور اس جیسے اگر میں ممبر ہوں تو میں سجیسٹ بھی کر سکتی ہوں کہ جی یہ فلاں بندہ ہے, میں اس کا شناختی کارڈ دوں گی, سب کچھ بتاؤں گی کہ یہ واقعی بہت ضرورت مند ہے, اور وہ مجھے پلان بتائے گا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے اتنے 1000 روپے مل جائیں گے تو یہ میں چھوٹی سی ریڈی میں نے لگانی ہے, مجھے یہ ریڈی لے دیں اور یہ سامان لے دیں, تو میں اس طرح سے کر سکتا ہوں. تو پیسے جو ہوتے ہیں وہ ہر ماہ کی 10 تاریخ تک جو ہے جمع کروا سکتے ہیں, موبائل یا بینک ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. فائنانس سیکٹری ہمارے اعجاز بھائی ہیں, وہ تمام رقوم کے انتظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اور جب بھی ضرورت ہو وہ آڈٹ کے لیے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر جب کوئی ایک کیس کوئی پریزنٹ کرتا ہے, پھر اس کے